رب يسر ولا تعسر وتمم نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب. قال محمد هو ابن الجزري يا ذا الجلال الحمد واشكر واغفر. الحمد لله على ما يسر من نشر منقول حروف العشرة، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد آله وصحبه ومن تلاه كتاب ربنا على ما أنزل. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ یہ جزیرہ میں پیدا ہوئے. عمر برقعیدی نے اس کو آباد کیا. اور اس وجہ سے ان کو ابن الجزری کہا. نام ان کا محمد بن محمد بن محمد بن علی بن یوسف جزری ہے. ان کے بارے میں تاریخ پیدائش باقی چیزیں ساری موجود ہیں، پیچھے بیان کر چکے ہیں. مقدمۃ الجزریہ میں بھی بیان کی ہے. اور انہوں نے درہ لکھی ہے، اس پہ اشعار میں جمع کی ہے شاطبیہ پر تکمیل کے لیے کہ 10 قرات پوری ہو جائیں. 3 قراتیں اس میں بیان کی ہیں جو سبع کے بعد کی ہیں. یہ ان کی ایک کتاب ہے نشر الکبیر النشر. اس کو مختصر کیا انہوں نے اور 1015 اشعار میں قرات عشرہ کو بیان کر دیا. سبع کی وہ وجوہ جو طیبہ کے طرق سے ہیں وہ بھی بیان کی ہیں، اور جو شاطبیہ کے طرق سے 1173 اشعار میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حرز الامانی میں جمع کی ہیں وہ بھی ان کے طرق سے ہیں. تو ان طرق کو بھی بیان کریں گے. اور ان کے اپنے جو ہیں تقریباً 1000 کے قریب طرق بن جاتے ہیں. ان سب کو سامنے رکھ کر انہوں نے بہت آسان اسلوب میں کتاب کو نظم کیا. نام اس کا طیبہ رکھا ہے، طیبۃ النشر. طیبہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکیزہ، خوشبودار. فرماتے ہیں قال محمد محمد بن محمد بن محمد بن علی بن یوسف جزری نے کہا وہ ابن الجزری وہ محمد جو کہ ابن جزری ہے، جزیرہ کا رہنے والا ہے.
کیا کہا؟ یا ذا الجلال، اے بہت عظمت والی شان والے رب، ارحمہ، اس جزری پر رحم فرما، واستر، اور اس کے گناہ، اس کے عیب، ان پر پردہ ڈال، ان کی پردہ پوشی فرما، واغفری، اور اس کے ان گناہوں کو، لغزشوں کو معاف بھی فرما۔ الحمدللہ علی ما یسر، اور محمد ابن الجزری نے یہ بات بھی کہی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، علامہ، اس بات پر کہ اس نے یسرہ من نشر منقول، حروف العشرہ، 10 حروف 10 قرات کا نقل کرنا جو منقول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا نشر کرنا یسر، آسان کر دیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسان کر دی، اس بات پر کہ اس نے آسان کر دیا۔ قرات عشرہ جو سند سے، سنت سے ثابت ہیں، ان کا نقل کرنا، ان کا پھیلانا، نشر، پھیلانا، بیان کرنا آسان فرما دیا۔ الصلاۃ والسلام السرمدی، پھر درود و سلام نازل ہو السرمدی، جو ہمیشگی والا ہو، ہمیشہ ہمیشہ والا جاری رہے، علی النبی المصطفیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ منتخب کر لیے گئے ہیں، جو چنے ہوئے ہیں اپنی ساری مخلوق میں سے، سارے انبیاء میں سے، ان کو اللہ پاک نے چنا، محمدی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ وصحبہ ومن تلا، اور آپ کی آل پر بھی صلاۃ و سلام نازل ہو، اور آپ کے صحابہ کرام پر بھی، ومن تلا، اور ہر اس شخص پر، تلا یتلو تلاوتن سے ہے، یہ تلون سے نہیں، پیروی کے معنی میں نہیں، بلکہ پڑھنے کے معنی میں ہے، اور اس شخص پر کہ جس نے کتاب ربنا، ہمارے رب کی کتاب کو پڑھا، علی ما انزل، اسی ہیئت نزولی کے مطابق جس پر اللہ نے اس کو نازل کیا، اس کے مطابق اس نے تجوید اور وہ قرات جو منقول ہیں، سنت سے ثابت ہیں، ان وجوہ کو پڑھا۔ وبعد فالإنسان ليس يشرف،
إلا بما يحفظه ويعرفه بعد الحمد والصلاة صلاۃ سلام بیان ہو گیا، حمد بیان ہو گئی، اب اس کے بعد بس انسان جو ہے لیس یشرف عزت حاصل نہیں کر سکتا، مقام حاصل نہیں کر سکتا، الا بما یحفظہ سوائے اس کے کہ وہ حفظ کر لے، یاد کر لے، احکامات کو پہچان لے، وہ یعرفو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ احکامات کو پہچان لے۔ یہ حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے لکھی بھی ہے، من قرأ القرآن یقوم بہ آناء اللیل والنہار یحل حلالہ ویحرم حرامہ حرم اللہ لحمہ ودمہ علی النار۔ جو شخص قرآن کو پڑھ لیتا ہے اور اس کو رات دن اس کی تلاوت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر آگ کو حرام کر دیتے ہیں کہ اس کا خون، اس کا گوشت حرم اللہ علی النار اللہ آگ پر حرام کر دیتے ہیں، آگ اس کو نہیں جلا سکتی۔ وجعلہ رفیق السفرۃ الکرام البررہ عزت والے ملائک جو ہیں اس کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں، حتی اذا کان یوم القیامہ قیامت کا دن آ جاتا ہے، کان القرآن حجۃ لہ قرآن اس کے لیے حجت بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث کی طرف اشارہ ہے، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے اشراف وہ ہیں جو قرآن کے حاملین ہیں، اور اصحاب اللیل ہیں، راتوں کو بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ نیچے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، لذاک کان حامل القرآن اشراف الامت اولی الاحسان، اس لیے اس کو یہ عزت ملتی ہے انسان کو علم کے حفظ کرنے سے، پوری پہچان سے، قرآن کے حفظ کرنے سے، لذاک کان حامل القرآن اس لیے کہ وہ قرآن کا حامل ہے، قرآن مجید کا حفظ کرنے، اس کے علوم حاصل کرنے کے اعتبار سے حامل قرآن ہے، اور امت کے اشراف لوگوں میں سے جو کہ احسان کرنے والے ہیں، اولی الاحسان۔ وَإِنَّهُمْ فِي النَّاسِ أَهْلُ اللَّهِ، اور بے شک یہ لوگ لوگوں میں اللہ کی اہل ہیں۔ فرمایا ان للہ اہلین، اللہ کی بھی اہل ہے، اللہ کے بھی اہل و عیال ہیں، خاندان والے ہیں۔ پوچھا من ہم یا رسول اللہ؟ فرمایا حامل القرآن و خاصۃ اہل اللہ و خاصۃ، قرآن کے حاملین اللہ کی اہل ہیں، خاندان ہیں، اور اس کے خاص بندے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اہل اللہ ہیں، وَإِنَّ رَبَّنَا بِهِمْ يُبَاهِي، اور بے شک ہمارے رب نے ان کے ساتھ فخر کیا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ملائک نے اعتراض کیا تھا
تو اللہ فخر فرمائیں گے ان حافظین اور ناقلین قرآن. وقال فی القرآن عنہم، اور حق تعالی شانہ نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا ہے یہ ان حافظین کے، حامدین کے، ناقلین کے اوصاف کے بارے میں جو کچھ قرآن نے اس کی صفات بیان کی ہیں. اس طرح شاطبیہ میں آتا ہے اولو البر والاحسان والصبر والتقویٰ حلاہم ای صفاتہم. فرمایا کہ یہ کافی ہے، اتنی بات کافی ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان کو اپنا جو ہے ان کے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے. انہ شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے اورثہ ان کو اپنا وارث بنایا، کہ اس کتاب کا وارث بنایا. من اصطفیٰ، جس کو کہ چن لیا اللہ نے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. قرآن کی یہ سورہ فاطر کی جو آیت ہے اس میں یہ ان کو ورثاء فرمایا، کتاب کے وارث ہیں، قرآن کے وارثین ہیں. تو یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے. یباہی وہو فی الاخری شافع مشفع، اور وہ آخرت میں قرآن، وہوا کا مرجع قرآن ہے، شفاعت کرنے والا ہے. مشفع، اور اس کی شفاعت اور اس کی شکایت سنی جائے گی. جس کے بارے میں سفارش کرے گا اس کے حق میں بھی سنی جائے گی، اور جس کی شکایت کرے گا اس کے حق میں شکایت بھی سنی جائے گی جس کے خلاف ہوگا. وقولہ علیہ یسمع، اور وہ قرآن کا کہنا جو ہوگا، جو کچھ قرآن کہے گا، قرآن کی وہ شکایت اس کے خلاف وہ بھی ضرور سنی جائے گی. من شفع لہ القرآن یوم القیامت نجا، جس کا قرآن نے سفارش جس کی قیامت کے دن اس نے نجات پا لی. حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے. یعطیٰ بہ الملک مع الخلد، وہ قاری جو ہے اس کو بہت بڑا ملک جنت عطا کیا جائے گا. مع الخلد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں پھر چھین بھی لی جاتی ہیں. اذا توجہ، جب کہ اس کو تاج پہنایا جائے گا. تاج الکرامت، عزت کا تاج. قضا، اسی طرح قرآن سفارش کرے گا، یا اللہ اس کو عزت کا لباس پہنا، اس کو نور کا جوڑا مل جائے، یا اللہ اس کو مزید بھی عطا فرما. تو اس کو تاج پہنایا جائے گا. یقرا ویرقا درج الجنانی، جنت کے درجوں پر قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا. حدیث کی طرف اشارہ. اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا. و قرآن کو ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا، اور جہاں پہ قرآن کی آخری آیت ختم ہو وہاں تیرا درجہ ہے. وَبَوَاهُ مِنْهُ يُكْسَيَانِ، تو اس کے والدین کو نور کا لباس ملے گا، ان کو تاج پہنائے جائیں گے. وہ حدیث کی طرف اشارہ ہے معاذ جوہنی کی کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو قرآن پڑھے اور عمل بھی کرے. البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو، ماں باپ کو نور کا تاج ملے گا. ضوءہ احسن من ضوء الشمس،
اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر یہ سورج تمہارے گھروں میں آ جائے تو جتنی روشنی اس کی ہوگی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، وہ جو حامل قرآن جس نے قرآن پر حمل کیا ہے اس کو کتنا اللہ انعام عطا فرمائیں گے کہ اس کی وجہ سے ماں باپ کو انعام ملے گا۔ فَلْيَحْرِصْ سعید فی تحصیلہ، بس نیک بخت انسان، خوش بخت سعادت مند انسان چاہیے کہ وہ اس میں کوشش کرے، حرص کرے فی تحصیلہ، قرآن کے حاصل کرنے میں، ولا یمل قط من ترتیلہ، ملال نہ ہو اسے، اکتائے نہیں، طبیعت پر بوجھ نہ ہو، ہرگز قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کی ترتیل تجوید کے ساتھ پڑھنے سے اس کو کوئی بوجھ نہ ہو۔ وَلْيَجْتَهِدْ فِيهِ وَفِي تَصْحِيحِهِ، چاہیے کہ مکمل کوشش کرے، محنت کرے اس قرآن کے حاصل کرنے میں اور قرآن کے پڑھنے میں۔ عَلَى الَّذِي، اس حالت پر، نُقِلَ مِن صَحِيحِهِ، جو نبی علیہ السلام سے صحت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، جو سنت کے ساتھ طریقہ ثابت ہے۔ قرأت میں بھی پڑھے تو وہ وجوہ پڑھے جو نبی علیہ السلام سے سنداً ثابت ہے۔ وَكُلُّ مَنْ وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِهِ، پر ہر وہ وجہ جو کہ نحو کی کسی ایک وجہ کے بھی مطابق ہو، نحوی ترکیبیں مختلف بنتی ہیں تو وہ کسی ایک ترکیب کے بھی مطابق بنتی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَكَانَ لِلرَّسْمِ، اور وہ رسم کے بھی مطابق ہو، چاہے تحقیقی رسم کے مطابق ہو یا احتمالی تقدیری کے مطابق ہو، یحوی اس پر حاوی ہو، اس نے رسم کو گھیر لیا ہو تحقیقی رسم کے مطابق یا تقدیری رسم کے مطابق۔ وصح اسناداً، اور تیسری جو بڑی شرط ہے، جو قرآن کی قرآنیت ہونے کا ثبوت ہے، وہ صحیح سند سے ثابت ہونا ہے۔ یہ باقی دو وجوہ اس کی تائید کے لیے ہیں، اور صحیح سند سے ثابت ہونا جو ہے یہ اصل شرط ہے۔ هو القرآن، وہ قرآن ہے۔ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ، پس یہ تین اس کے رکن ہیں۔ یہ تین رکن جو ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اگر محتل ہو گیا تو خالی ہوا، خلل پذیر ہوا۔ وَحَيْثُمَا يَخْتَلُّ رُكْنٌ، کوئی رکن بھی ان میں سے یختل ہو گیا، خالی ہو گیا، خلل پذیر ہو گیا، اثبتی شذوذہ، پھر ثابت کرتا ہے وہ اس قرأت کے شاذ ہونے کو۔ لو انہ فی السبعۃ، اگرچہ وہ 7 قراء جو ہیں ان کی کوئی وجہ ہو، اگر وہ سنداً صحیح نہیں ہے اور رسم کے مطابق ہے، پھر بھی وہ قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مقبول نہیں ہے، متواتر نہیں ہو سکی۔ سنداً جو صحیح ہیں اور مقبول بھی ہیں، تواتر بھی حاصل ہو گیا، ورنہ سنداً تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سند کوئی کمزور تو نہیں، حضرت علی کی سند کمزور تو نہیں، ابی ابن کعب کی جو قراتیں ہیں، عبداللہ ابن عباس کی، عبداللہ ابن مسعود کی، اب صحابی نبی سے نقل کرتا ہے،
ظاہر بات ہے اس نے نقل کیا ہے تو اپنے سے تو نہیں کیا، غلط تو نہیں کیا، لیکن آگے وہ چل کر منقول نہیں ہو سکیں، مقبول نہیں ہو سکیں وہ وجوہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو رسم عثمانی میں نہیں لیا گیا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اگرچہ وہ وجوہ نحو کے مطابق بھی ہیں، عربیت کے مطابق ہیں، تو ان کو ہم شاذ کہیں گے، غلط نہیں کہیں گے، شاذ کہیں گے۔ ان کا پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کی قرآنیت کا اعتقاد جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سند ان کی تو مضبوط ہے۔ سند عبداللہ بن مسعود کی سند کمزور نہیں، ابی بن کعب کی سند کمزور نہیں، یہ سندن بھی ثابت ہے، لیکن شرط اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عربیت کی بھی موافقت، رسم کی بھی موافقت، سندن بھی صحیح، لیکن مقبول ہو، مقبول عام اس کو حاصل ہو گیا ہو، عام پڑھی پڑھاتی جاتی ہو، اور تواتر کا درجہ اس کو مل گیا ہو۔ اب یہ جتنی قرأت شاذہ ہیں، ان میں اگر آپ غور کریں گے تو اکثر کی عربیت بھی صحیح ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، حمدت الحمدللہ، عربیت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، رسم کے بھی مطابق ہے، لیکن سندن درست نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب بعض عبداللہ ابن مسعود کی یا دوسرے حضرات کی وہ قرأت ہیں کہ جو تفسیری طور پر نیچے لکھ دی گئی تھیں، اب ان کو رسم میں جگہ ہی نہیں ملی، تو ہیں تو وہ منقول ہیں ثقہ سے، لیکن رسم میں ان کو جگہ نہیں ملی، لہذا ان کا پڑھنا بھی شاذ ہے۔ بات سمجھ آئی کہ شرط یہ ہے کہ قرآن کی رسم کے مطابق ہونا احتمالاً ہو یا تحقیقاً ہو، نحو کے مطابق ہونا اور صحیح سنت سے، سند سے ثابت ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقبول ہونا، اس کا مقبول عام ہونا، اس کا متواتر ہونا، یہ ضروری ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، شاطبیہ وغیرہ میں آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن تفصیل تشریح میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ بہت سی قرأت شاذہ، عربیت بھی ٹھیک ہے اور قرآن کی کتابت سے بھی احتمالاً نکلتی ہیں، اور سند کے اعتبار سے ثقہ سے ہیں، لیکن ان کو مقبول عام نہیں ہوا، متواتر نہیں ہے، تواتر کا درجہ حاصل نہیں ہوا، آگے چل نہیں سکیں۔ کسی ایک نے پڑھی، چند ایک نے پڑھا، لیکن اس کو اختیار نہیں کیا گیا عام طور پر، تو لہذا وہ بھی شاذہ ہیں۔ یہ بہت مختصر ترجمے کیے ہیں انہوں نے، ان میں آپ کو پوری بات سے